رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ دعاواں معلق ہو جاندیاں نے، قبول ادوں ہوندیاں نے جدوں سونے نبی تے درود پڑھیا جائے. مطلب یہ ہے کہ رب دی بارگاہ وچ ساڈیاں عرضیاں، ساڈے دکھڑے، ساڈے راز جو پہنچاندا ہے انہوں سونے تے پڑھیا درود کیا جاندا ہے. ذرا محبت نال اس انداز نال درود پڑھو کہ اسی بہ کے درود پڑھ کے محفل سنیے تے دل دیاں گلاں درود رب تک پہنچا دے وے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے انتہائی مہربان حضور قبلہ والد گرامی دے بڑے پیارے مرید جناب امجد گل صاحب نے بڑی محبت دے نال اس دفعہ پھر اج دی اس محفل واسطے حکم فرمایا. مرکزی جامعہ مسجد شوکت اسلام اور مسجد انتظامیہ محافل انعقاد کرنے والے تمام دوست، عوام اہل سنت کے جو انہاں محافل نو کامیاب بنانے واسطے تشریف بھی لے آندی ہے اور اللہ والیاں دے ذکر وچ جڑیاں رحمتاں دی بارش ہوندی ہے پھر انہاں دے نال اپنے دامن بھی بھر کے لے جاندی ہے. سب مبارکباد دے مستحق نے. اللہ تعالیٰ سب نو دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے. آپ دس مسجد دے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر نواز چشتی صاحب، انہاں دے معاونین جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب نو دارین دی عزت اور برکت عطا فرمائے. آپ جس جس جگہ تو تشریف لے آئے اللہ ہر قدم قبول فرمائے. میرے نال حضور دی نسبت دی وجہ تو محبت فرمان والے جناب عمر وقاص شیخ صاحب اپنے دوستاں دے نال فیصل آباد تو تشریف لے آئے. اللہ ہر ایک دا آیا قبول فرمائے. اور جو بھی رب دے اس گھر دی طرف اپنے قدماں نو بڑھاندا ہے یا کسی جگہ تے بھی اللہ دے گھر دی طرف علم دین سکھن واسطے جاندا ہے یا سجدہ کرن واسطے جاندا ہے، اللہ کرم فرمائے اس دے قدم سینے حرم وچ طواف بھی کرن اور سونے دے روزے تے کھلو کے درود بھی ادا کر سکن. آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، کچھ باتیں عرض کرنیاں نہیں. حضرات گرامی، جدوں تربیت دا انداز ہو جائے، میں اپنی تمام محافل دے اندر جتھے بھی گفتگو کرنا ہے تربیت تے زور دینا ہے، کیونکہ جدوں حضور دا دین سمجھ آ جائے. اسی محافل مناندے ہاں لیکن دین سمجھ دے نہیں. بہت بڑا کوئی نعت خان بھی بلا لئیے نا تے اس نو اے نہیں کہندے کہ جو تیری مرضی ہے سانو نبی دی گل سنا، اتھے بھی پابندی لگا دینے ہاں، چٹا دینے ہاں کہ تو اے کلام پڑھنا ہے. خطیب صاحب نو بھی بعض دفعہ پابند کر دیتا جاندہ ہے کہ بس اے چیزاں بیان کرنیاں نہیں، یعنی محافل وچ بھی اپنی پسند نو سامنے رکھ دے ہاں. محافل تربیت گانے اتھے حضور دا دین سکھایا جاندہ ہے، لیکن اسی نہ اپنی مرضی نو سامنے رکھ دے ہاں، دین دا مزاج سمجھے یا نہیں. سمندری والو، اس علاقے دے خوش نصیب لوگوں کہ جنہاں نے بہت ہی غیرت مند عالم دین دے کول اپنا وقت گزارے ہیں. ساری زندگی جس نے میرے مصطفیٰ کریم دی محبت تے پیرا دیتا ہے، اور ساری زندگی جس نے صرف نام نال رضوی لکھوایا نہیں بلکہ احمد رضا دا دیوانہ بن کے دسیا ہے کہ مصطفیٰ کریم دے غلام کیسے ہوندے نے.
اسی نہ دین دا مزاج نہیں سمجھتے. میں صرف ایک بات عرض کر کے تو اگے مضمون نو بنانا ہے. پتہ جے دین دا مزاج کی ہے؟ جو دین تین مردے کولو بھی بغیر سلام نہیں گزرن دیندا. جو دین قبرستان وچ لیٹے مردے کول بھی تینی پابند کردا ہے اتھے سلام کہے. اس دین نو کتنا دکھ ہوندا ہوئے گا جدوں مردے نو سلام کرن والا زندے نال ناراضگی کر کے بہ جاندا ہے. تو اسی کیونکہ دین دا مزاج نہیں سمجھے. میرے مصطفیٰ کریم نے تے زندے نو راضی کرن دی گل کردیاں فرمایا جھگڑا پہلے تو ختم کر لے تے جنت دی ضمانت تینوں محمد کریم عطا فرما دیندے نے. میں تیری جنت دا ضامن ہو جاواں گا. میرے آقا کریم نے کتنی پیاری پیاری فرماندے نے مذاق وچ بھی جیڑا جھوٹ چھڑ دے وے میں جنت دے وچکار او دے محل دا ضامن ہاں انہوں محل میں لے کے دے دیاں گا. تو اسی کیونکہ دین دا مزاج نہیں سمجھے. تربیت دین کردہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تیرا اندر بدل جائے. اسلام چاہتا ہے کہ تیری سوچ بدل جائے. اسلام نے پریکٹیکل نمونے دسے نے. حضرت بلال نو کلمہ پڑھن دی وجہ تو جو حقارت نال دیکھ دے سن نہ پھر وقت آیا وہی بلال دے ہاتھ بھی چم دے سن. پھر او وقت بھی آیا ہے او عمر جو مکے دی گلیاں وچ بلال نو کدی کدی ماریا بھی کردا سی. پھر مسجد نبوی ہے کالے رنگ دا بلال آندا ہے تو عمر کھلو کے کہندا ہے او لوگو خالی بلال نہیں آیا سیدنا بلال آ گیا ہے. عمر دا سردار آ گیا ہے. کیوں ہن نہ دی ذات ویکھی جائے گی نہ رنگ ویکھیا جائے گا. ہن نسبت کملی والے محمد دی دیکھی جائے گی. تو اسلام اندر بدلنا چاہتا ہے. اسلام تربیت کرنا چاہتا ہے اور آقا کریم نے اندر بدلے نے. ایک صحابی عرض کردے نے آقا میں زمین خریدی اتھے کنویں تے کنویں دا پانی بڑا کھاری ایک کروے تے سونیا کوئی حال ہو سکتا ہے اس دا. امام الانبیاء نے فرمایا چل میں آنا نال. حضور تشریف لے گئے. تو اڈے میرے رسول نے نا کنویں دے ایک کنارے تے کھڑے ہو کے نا حضور نے لب مبارک سٹی تھک مبارک سٹی. لب مبارک پانی بھی جاندی گئی تو فرمایا چل چیک کر. یہ نہیں فرمایا با 2-4 دن انتظار کر لے یہ ذرا وچ مکس ہو جاوے. فرمایا چل چیک کر. اس نے نا ایک کونے تو چیک کیتا تے پانی مٹھا. دوجے کونے تو چیک کیتا تے پانی مٹھا. ادھروں چیک کیتا تے پانی مٹھا. ہر کنارے تو ڈول سٹ کے چیک کردہ پانی مٹھا. عرض کردہ سونیاں لب تے ایک جگہ تے پئی تے پورا پانی کی میں مٹھا ہو گیا. حضور نے فرمایا پانی دا اپنا ذائقہ نہیں ہوندا. زمین چنگی ہوئے تے پانی بھی مٹھا ہوندے. زمین چنگی ہوئے نا پانی بھی مٹھا ہوندہ ہے. بندہ اندروں پلیت ہوئے تے زبان تو تے صحابہ دا بغض نکلے گا نا. بندہ اندروں پلیت ہوئے تے آل بیت دی توہین تے نکلے گی. جے اندر مہر علی بھی صاف کیتا ہوئے تے احمد رضا بھی صاف کیتا ہوئے. اگر اندر خادم رضوی نے لبیک دے نعرے لگا کے صاف کیتا ہوئے تے پھر ابو بکر و عمر تے دور دی گل نے پھر امیر معاویہ بھی بڑا چنگا لگتا ہے کیونکہ اندر زمین چنگی ہوئے تے ہر بندے ہی چنگا لگتا ہے. تو زمین دا اپنا ذائقہ نہیں ہوندہ. زمین دا ذائقہ زمین اچھی ہے تو پانی دا اپنا ذائقہ نہیں. زمین ماڑی تے پانی دا ذائقہ ماڑا. زمین اچھی تو پانی دا ذائقہ اچھا. فرمایا میرے لب نے پانی نہیں بدلیا زمین بدلی ہے. میرے لب نے پانی نہیں بدلیا زمین بدلی ہے. تو مصطفیٰ دی تربیت اے ہے کہ بدل دیو اپنے آپ نو. عرب دی تاریخ پڑھ کے دیکھو. ایک پانی دے مسئلے تے کہ پہلے تو پینا ہے یا میں پینا ہے عرب بھی جنگ شروع ہو گئی. پھر 1 صدی تک وہ جنگ رہی. ہزارہ بندے دونوں طرفوں مارے گئے. عرب دی تاریخ پڑھ کے ویکھو 100 سال تو زیادہ جنگ رہی دو قبائل دے اندر. کیوں ریس وچ ادا گھوڑا آگے کیوں پڑیا سی. کبھی پانی پلانے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. پر میرے مصطفیٰ کریم آ گئے. حضور نے انہاں لوگاں دے انداز بدلے. حضور نے انہاں لوگاں دیاں سوچاں بدلیاں. حضور نے انہاں لوگاں دے دلاں دی زمین بدل دیتی
جو پہلے تو کیوں پانی پیتا ہے جنگ شروع کرتے سن پھر میدان جنگ وچ 7 زخمی اس وجہ تو جان دیندے نے کہ پہلے میرے نبی دا او غلام پانی پیوے گا، پہلے میرے نبی دا او غلام پانی پیوے گا۔ سوال اے ہے او اتنے سخت دل میرے نبی نے بدل دیتے، تو تے بچپن تو نبی دا ذکر پیا سننا ہے، تو اجے بھی بہن دے حق تے ڈاکا مار کے بیٹھے ہیں، تے مینوں بھی دس نا اس لنگر نے تیرا اندر کیوں نہیں بدلیا؟ اس واسطے کہ اسی چسکے پورے کرنا نہیں ہیں۔ ادھا مجمع تے آندا ہے با فلاں مولوی آج فلاں دے خلاف بولے گا تے پھٹیاں پن دے گا، ادھا مجمع تے وہ بیٹھا ہوندا ہے کہ جو موبائل جیب وچ پا کے آن کیتا ہے یا کسی نے پین کیمرہ استعمال کیتا ہے، اینک گھڑیاں دے اندر موبائل کیمرے آ گئے نے، ریکارڈنگ کر کے پھر گھر بیٹھ کے کٹ کے تے وچ اپنی غلاظت شامل کر کے گندی سوچ دے تحت لفظ کٹ کٹ کے فیس بک تے چاڑ دیتے، گستاخی ہو گئی، اے ہو گیا، اے ہو گیا، نہ سیاق و سبق دیکھیا، اور پوری فیس بک تے بہن والے جاہل مفتی اپنی زبان دے نال اتنا گند لا کے بیٹھے نے کہ او علماء کہ جنہاں نے 1000 نہیں لکھاں حضور دے غلام تیار کیتے نے آج انہاں دا ایمان بھی خطرے چ پے گئے۔ آج چھوٹے قد والے بڑے قد والیاں دے خلاف ہو گئے، او علماء کے جنہاں نے جینا سکھایا، او علماء کے جنہاں نے چلنا سکھایا، او علماء کہ جنہاں نے غیرت دسی کہ غیرت کنوں کیا جاندہ ہے۔ میرے بھائی جس دور دے اندر اپنے قدمہ تے کھڑے ہو کے غیرت دا مظاہرہ نہ کر سکے، اس دور دے اندر ویل چیئر تے کوئی بہ کے غیرت سکھا جاوے تے پھر کئیاں نوں تے چنگا نہیں نہ لگدا یار۔ تو اس دور دا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان نالو نا او کنڈے اتارو، حضور دا غلام بنو، جیڑا تہاڈی محفل وچ آیا ہے نا انہوں حضور دی محبت دی بات دسو، انہوں دسو کہ صحابہ نے آل بیت نال کنج پیار کیتا ہے تے اہل بیت نے صحابہ نال کنج پیار کیتا ہے۔ حضرت مولا علی دا جملہ سناؤ، او حضرت مولا علی فرماندے نے او لوگو دنیا وچ جدوں بھی نیک لوگاں دی گل شروع ہوئے گی نا تے صالحین دا ذکر مک نہیں سکدا جب تک عمر دا ذکر نہ کیتا جائے۔ صالحین دا ذکر موکی نہیں سکدا، صالحین دا ذکر او سجدے ہی تائیں۔ میں کہنا مولا علی سمجھا گئے رب دے مقبول بندیاں دے ذکر نو سیرے ادوں بننے جان گے جدوں عمر دا ذکر کیتا جائے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راقیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے اے میرے آقا دی امت اپنیاں محفلاں جدوں سجاؤ تے محفلاں نو زینت عمر دے ذکر نال دتی کرو، جدوں عمر دا ذکر کرو گے محفلاں وچ زینت آ جائے گی۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے بھی رات دی تنہائی وچ رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے آکھیا ربا پتھر بھی کھا دے ماراں بھی پئیاں تے کنڈیاں تے بھی چلیا تے اوجریاں بھی اٹھا دیاں رکھیاں گئیاں، اجے مسلمان تھوڑے نے، کفر بڑی طاقت وچے۔ مالک جے تو چاہنا ہے نا کہ تیرے نبی دا دین عزت پا جاوے تے تیرا محمد تیرے کولو صرف ایک عمر پیا منگدا ہے، ایک عمر میری چولی پا دے۔ او کافرانو تے عمر اسی وجہ تو نہیں چنگا لگدا کہ عمر آیا تے اسلام عزت پا گیا ہے، عمر آیا تے میرے نبی دا دین عزت پا گیا ہے۔ تو خدا دا واسطہ جے آن والیاں نو دسو کہ محبتاں کیسیاں سن، آن والیاں نو دسو کہ نبی دولہ بن کے عمر دے گھر گیا ہے، عمر دولہ بن کے علی دے گھر گیا ہے، کیسیاں محبتاں نے۔ الفاظ ایسے استعمال کرو کہ دلاں نو خوش کر دیں۔ ساڑھے بہت بڑے ایک عالم دین ہوئے نے ابو النور حضرت مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہاراں والے رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا علمی گھرانہ، اور میرے حضور قبلہ والد گرامی انہاں دے بارے اکثر ایک بات فرماندے نے کہ اے او بندہ جنہیں 1000 گونگیاں نو زبانہ دیتی ہیں، کی مطلب کہ انہاں دیاں تقریراں اور انہاں دیاں لکھیاں کتاباں پڑھ کے لوگ خطیب بنے نے۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ لکھے کہ الفاظ کس طرح دل چیر بھی دیندے نے تے دل سی بھی دیندے نے۔
فرماندے نے بڑی توجہ نال بات سننا اور پھر میں مضمون لے کے اگے چلدا ہوں. فرماندے نے کہ یہ پاکستان نہیں سی بنیا، سارا متحدہ ہندوستان سی. تو اس وقت نہ ادھر دے علماء ادھر بیانات واسطے آندے سن، ادھر دے علماء ادھر جاندے سن. مولانا ابو نور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ آپ نہ شیر پنجاب کیا جاندہ سن اور ادھر بھی مشہور سن. تو فرماندے نے میں موجودہ جو بھارت ہے اس دے کسی علاقے خطاب واسطے گیا، اجتماع لگا سی، جلسہ ہو رہا سی، میں بیٹھک وچ بیٹھا سا تے اتھے ایک دہلی دے خطیب بیٹھے سن جنہاں نو فخر دہلی کیا جاندہ سی. انہاں دا نام کوئی اور سی لیکن فخر دہلی مشہور سن. دوران گفتگو اتھے بیٹھے سن اور بھی شعراء بیٹھے، لوگ بیٹھے. تو میرا کیونکہ ادھر آنا جانا بہت سی تو بہت میرا نام سی، تو وہ جو فخر دہلی سن نا انہوں نے میرے ول دیکھ کے کیا کہ مولانا آپ کو شیر پنجاب کہتے ہیں، اور اگر آپ کے شیر میں سے یا اڑا دی جائے نا تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ شیر وچوں یہ کٹ دئیے تو شیر نہیں رہندا، شر رہندا ہے، شر رہندا ہے. اور شر دا مطلب تانوں پتہ ہے فساد. انہوں نے مزاح طنز کیتا. آپ بہت حاضر دماغ سنا. فرماندے نے میں کیا جناب تانوں بھی تے فخر دہلی کیا جاندہ ہے، اگر فا اڑا دیو تے پھر مانا میں نہیں کردہ. علماء بیٹھے نے سمجھ گئے نے کہ پھر تسی دہلی دے خر ہو گئے. اگر میں پنجاب دا شر تے تسی دہلی دے خر. فرماندے نے کہ انہاں دی بات تے بھی لوگ ہسے، میری گل تے بھی لوگ ہسے. پر فرماندے نے اتھے ایک نا بزرگ شاعر بیٹھے سن تو انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. تو کہن لگے کہ مذاق کردیاں ایک دوسرے دے دل تے نہ چیرو. انہاں تواڈے شیر وچوں یا اڑا دتی، تساں انہاں دے فخر وچوں فا اڑا دیتا. ہن اڑی شاید دوبارہ اپنے نام وچ نہ لاؤ. جیڑی یا انہاں اڑائی ہے نا تواڈے شیر وچوں، او انہاں دے خر نو دیو تے خر وچ لا کے خیر بنان، خر وچ لا کے خیر بنان. اور جیڑا فا تساں نے انہاں دا اڑایا ہے نا انہوں اپنے شر دے اگے لا کے تے شرف پا لو، انہاں نو خیر مل جائے گی، تانوں شرف مل جائے گا. تو میرے بھائیو الفاظ ایسے استعمال کرو. آج کل لوگ صحابہ واسطے غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں، آج کل لوگ آل بیت واسطے غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ 2 ٹکے دے لوگاں نو راضی کرن واسطے، 2 ٹکے دے میراثیاں تے مسلیاں نو راضی کرن واسطے اصحاب پیمبر تے منہ کھولیا جا رہے ہیں. آل سنت تیری قسمت وراء الورا ہے. آل سنت تو کتنا مقدر دا تنی ہے کہ تو نبی دے صحابہ واسطے بھی ادب دا جذبہ رکھدا ہے، نبی دی آل واسطے بھی ادب دا جذبہ رکھدا ہے. آؤ مضمون اگے چلان دیاں. میں ایک کلام آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے. ساڑھے راول پنڈی بری امام دربار دے خطیب سید امتیاز حسین شاہ صاحب بہت بڑے خطیب بھی نے، عالم دین بھی نے. انہوں نے حضور دے یاراں دا ذکر کیتا. بڑی توجہ نال سننا کہ ایک سید نبی دے یاراں دی گل کس طرح کردا ہے. ابتدا انہوں نے کس طرح کیتی، ذرا توجہ نال سماعت کرنا. فرماندے نے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. تو انہوں اپنے سمندری بھی جو کوئی بندہ ایسا مل جائے نا کہ جنہوں کلمہ حضرت مولانا عبدالرشید نے پڑھایا ہو تو تسی اس بندے نو آکھو گے بھئی اتنا بڑا عالم دین جس نے تنو اسلام دی دولت دیتی. تو کوئی بندہ ہے جیا مل جاوے جنہیں مہر علی شاہ کو لو کلمہ پڑھیا ہوگے تو لوگ انہوں مبارکاں دیندے نے. تے تاریخ وچ ایسے بندیاں دا ذکر ملدا ہے نا کہ جنہاں نو عبدالقادر جیلانی نے کلمہ پڑھایا ہے، انہاں دے مقدر تے رشک ہوندا ہے. او ذرا انہاں دا تے مقدر ویکھو نا جنہاں کلمہ پڑھیا بھی محمد کولو تے سونے دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، جنہاں نو دین سکھایا ہی میرے کملی والے نے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. اور جن کی شانیں
کریں خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ دنیا دا اصول یہ ہے کہ چھوٹا ہمیشہ بڑے دی گل کردا ہے، چھوٹا بڑے دی تعریف کردا ہے، لیکن یار واسطے اے اصول رب نے بدلیا تے صحابہ واسطے اے اصول کملی والے نے بدلیا ہے۔ رب نے آپ یار دیاں شانہ بیان کیتیاں تے کملی والے نے خود اپنے غلامہ دیاں باتاں بیان کیتیاں۔ جدوں ویکھیا کہ لوگ رنگ کالا ہوئے نا تے اس کو لو دور نسدے نے تے فرمایا بلال دنیا تے فرش تے پھر دیئے تیرے چلن دیاں آوازاں تے میں عرش تے سن کے آیا وہاں۔ میرے مصطفیٰ نے خود عزت عطا فرمایا، میری آقا کریم نے اپنے غلامہ دیاں شانہ بیان کیتیاں۔ امام نبہانی لکھ دے نے حضور نے فرمایا او میرے غلاموں کسے رب دا خلیل ویکھنا تے میرا خلیل ابو بکر ویکھ لوے، کسے حضرت ابراہیم دی زیارت کرنی ہے تے ابو بکر نو ویکھو، کسے جلال موسیٰ ویکھنا تے میرے عمر نو ویکھو، کسی حضرت ہارون دی زیارت کرنی ہے تے میرے عثمان نو ویکھو، کسے محمد نو ویکھنا تے میرے علی نو ویکھ لو۔ جن کی شانیں کریں خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ ان ترتیب وائز سنو کہ ایک سید کس طرح بات کر رہے ہیں۔ فرماندے نے یار غار نبی رشک شمس و قمر، اور توں پاویں انہاں کولو جل پر ابو بکر تے رشک سورج بھی کردہ ہے تے چن بھی کردہ ہے۔ یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مسلح نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ جن کو اپنا مسلح نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، ان کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے۔ ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ سنی ابو بکر دا نا لوے تے گج وج کے لیندہ ہے، عمر دا لوے تے گج وج کے لیندہ ہے، عثمان دی گل کرے تے نعرے لا کے کردہ ہے، تے جدوں علی دی گل لاوے تے کہندہ ہے اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ، علی یا علی ہے سبھی کا وظیفہ، علی یا علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پس پا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ سید ان اپنا عقیدہ پیا دیندہ ہے۔ آخری بات سنو کس طرح عقیدے دا تحفظ کیتا۔ کہندے نے عکس حسن نبی جان مولا علی،
اک سے حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا او میرے علی، جن کی اولاد داتا او میرے علی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے۔ اچھا، کوئی آل رسول دی محبت دی آڑ لے کے اصحاب رسول تے تبرہ کر دینے، کوئی اصحاب رسول دی محبت نو دیوار بنا کے اصحاب آل رسول تے تنقید کر دینے، لیکن سنی کون ہے؟ شاہ صاحب کہندے نے جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، کیونکہ اساں جنوں بھی عزت دینی ہے ویکھنا ہے اودی یار نال بھی نسبت ہے کہ نہیں، کیونکہ نا بڑے بڑے سونے علاقے تے بڑیاں بڑیاں سونیاں وادیاں، او بڑے بڑے پیارے ملک، پر کسے ملک دے حسن تے او دے بازار دی قسم قرآن وچ نہیں ملدی، پر اللہ فرماندہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، او جتھے سبزہ بھی بہت تھوڑا اگدا ہے اللہ فرماندہ ہے انہاں گلیاں دی قسم، کیونکہ اتھے سونے دیاں تلیاں لگیاں ہوئی ہیں۔ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ اسی اہل سنت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ادب ہی ادب ساڑھے دامن وچ رکھے۔ تو اج دا دن یکم محرم اہل سنت اسلامی سال دے پہلے دن تو آخری مہینے تک، یکم محرم تو شروع ہو کے نہ 18 ذی الحج تک، حضور دے ہر گھر والے نو بھی سلام کر دے ہاں، حضور دے ہر رشتے نو بھی سلام کر دے ہاں، کیونکہ میرے آقا کریم فرماندے نے میری آل دی گل کرن لگیاں بھی زبانہ کنٹرول وچ رکھے ہو، تے میرے صحابہ دی بات کرن لگیاں بھی زبانہ کنٹرول وچ رکھے ہو، کیونکہ اے او ہیرے نے جنہاں نو تراشن والا محمد مصطفیٰ ہے، اے او لوگ نے جنہاں نو چمک میں دیتی ہے، اے او لوگ نے جنہاں نو بولن دا گر بھی میں دسیا، جنہاں نو چلن دیاں باتاں بھی میں دسیاں نے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی حالات زندگی اور آپ دے مکمل واقعات تو بیان نہیں ہو سکتے کسی ایک نشست دے اندر، تے اسی ویسے ہی اتنی حیثیت نہیں رکھ دے تے جبرائیل جیا آکھے با یا رسول اللہ مینوں کدی نوح علیہ السلام دی عمر جتنا موقع صرف عمر دی گل کرن واسطے ملے، یعنی 1000 سال تو زیادہ انہاں دی عمر ہوئی ہے، 950 سال انہاں دی تبلیغ دا عرصہ ہے، عمر نہیں، جو انہاں تبلیغ کیتی ہے 9.5 صدیاں، عمر 1000 سال یا اس تو زیادہ ہے، تے سونیاں کدی صرف اتنی عمر لبے نہ عمر دی گل واسطے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو کسے نے آکھیا جی میں عمر کو لو بڑا تنگا، تے فرمایا پھر گڈی تھلے سیر دے، جی عمر کو لو تنگیں تے گڈی تھلے سیر دے، عمر دا نا ہی ایڈا سونا ہے، این علی والی میم محمد والا تے رے رب والی، جی عمر کو لو تنگ ہے نا، کیونکہ نا ہی ایڈا سونا ہے، این علی والی میم محمد والی تے رے رب والی، تے ادیاں تے شانہ ہی اتنی زیادہ نے، وہ جدوں بھی ٹھنڈ دا موسم آندا ہے نا حضرت مولا علی ایک پرانی دی چادر کر دے نے، تے اس چادر نو اپنے اوپر اوڑھ لیندے نے، لوگ نویاں چادراں دیندے نے نا تے آپ غریباں نو دے جاندے نے۔ حضرت امیر المجاہدین نو نہ کسے نے بڑی مہنگی چادر دیتی، تے آپ کسی شہید کے جو تحفظ ختم نبوت تے پہرا دیندیاں شہید ہوئے سن او دے گھر جا رہے سن، تے لکھاں روپے او دی قیمت تے بڑے انہاں چاہ نالو چادر خرید کے دیتی۔
آپ نے قبول بھی کی تھی، ایک دفعہ اوپر بھی کر لئی. پھر جدوں شہید دے گھر گئے نا تے واپسی تے شہید دی والدہ دے نا سر تے رکھ کے کہندے نے مہنگیاں چادراں شہیداں دیاں ماواں نوں سجدیاں نے. مہنگیاں چادراں شہیداں دیاں ماواں نوں سجدیاں نے. اے سلام انہاں واسطے نے، اے عزتاں انہاں واسطے نے کہ جنہاں دی گود وچ کھیلن والے غلام حسین بندے نے اور خادم حسین بندے نے. تو مولا علی شیر خدا، کیونکہ علامہ خادم رضوی بھی آوان سن، میں بھی آوانا سی علی دی اولاداں تے حضرت علی دا طریقہ ایسی با چنگی شے غلاماں نو دیندے سن. چنگی شے وہ کمبر غلام نو فرماندے نہیں. اور میں غالباً پیچھے بھی ایک دفعہ حاضر ہویا سا اتھے یا قریب کسی جگہ تے بات کیتی سی. بس صرف اسی انہاں دا کردار اپنا لئیے نا تے محبتاں دے ایسے جام لوگ پین کہ نفرتاں پولی جان، حسد پولی جان. کدی اپنے ڈرائیور نو اپنے گھر دے نوکر نو بازار لے جا کے صرف اتنا کہہ دے کپڑے دی دکانے میرے واسطے سوٹ پسند کر دے. حضرت مولا علی کمبر نو لے کے گئے نہیں اور فرمایا کمبر میرے واسطے کپڑا پسند کر. او غلام دا دل کتنا ود گیا ہوئے گا کہ مالک میری پسند دا کپڑا پاوے گا. اپنے ڈرائیور نو اپنے گھر دے نوکر نو کدی عزت دے کے دیکھو. کیونکہ وڈیرے لوگ جڑے ہوندے نا بالے دولت مند، انہاں واسطے کدی ہرن بھی روسٹ کر کے رکھو تو وہ راضی نہیں ہوندے، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب کر دینے. یہ دنیا تے ویسے ہی بڑی عجیب ہے نا. ایک بزرگ کہندے نے دنیا تے ایڈی عجیب ہے بس تسی ولیمے تے ایسا کھانا تیار کراؤ جدے وچ کوئی عیب نہ ہوئے تے انہاں آخر تے بوتل وچوں عیب کر لینا ہے بس ڈکار نہیں آیا یہ 2 نمبر آئی. کیونکہ بندہ تے کسی جگہ تے رکدے ہی نہیں، وہ ہر حال وچ وہ جتھے کھا کے آندے نہیں اوتھے کہندے نے نہیں جی مرچاں بہتیاں آئیاں، مرچاں بہتیاں آئیاں تے 3 پلیٹاں بعد پتہ لگا وہ مرچاں بہتیاں آئیاں. لوگاں دا مزاج بدلے ہے. تو کدی نہ غریب نو عزت دیو. آزمان واسطے نہ کسے غریب نو صرف چائے دی پیالی دی دعوت تے بلا لو تے نال 10 یا 15 روپے والا بسکٹ دا پیکٹ انہوں ذرا اچھی پیالی وچ چاہ پلا دیو نا، او مہینہ تو انہوں ویک کے خوش ہوئے گا یار اس نے میں نو عزت دیتی ہے. تو غریب قدر کردہ ہے. تو آپ نے فرمایا کمبر میرے واسطے سوٹ پسند کر. وہ جڑا سب تو اچھا کپڑا سی نا دکان وچ، کمبر نے آکھیا مالک ہے تو انہوں چنگا لگے گا. فرمایا کپڑا اتروال ہے. کپڑا دکاندار نے اتار دیتا. فرمایا ہن اپنے واسطے پسند کر. میں بھی تیری پسند دا پانا ہے پر تم بھی تے اپنی پسند دا پانا. اس نے آکھیا میں غلام ہاں تے کوئی عام جیا کپڑے نال بھی گزارا ہو جائے گا. جڑا کوئی سستا جیا کپڑا سی مینوں اے پسند ہے. دوویں کپڑے علی نے اتروا لے اور اتروا کے فرمایا جڑا میرے واسطے پسند کیتا ہے وہ تو پائے گا تے جڑا تو اپنے واسطے پسند کیتا ہے وہ علی پائے گا. عرض کیتی حضرت اے کیوں؟ فرمایا تربیت سونے نے کردیاں فرمایا سی مومن ادو ہی ہوئے گا جیڑی شے آپے نو پسند ہوئے وہ اپنے بھائی واسطے بھی پسند کرے گا. تو کیا آسان نے انہاں چیزاں نو بھی کدی سمجھے، انہاں تو بھی کدی کچھ حاصل کیتے. تو خیر حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑیاں عزتاں، بڑا بکار، بڑا نام، حضور نے بہت کچھ اللہ کو لے کے دیتا. جبرائیل کہندے نے یا رسول اللہ میری نوح علیہ السلام جتنی عمر ہوئے نا تے ادیاں گلاں میرے کو نہیں مکدیاں. رب نے شانہ ہی بڑیاں عطا کیتیاں. حضرات گرامی توجہ فرمانا، او عمر کہ جنوں علی آکھے کہ جنت دا چراغ عمر ہے، کیا یہ اعزاز تھوڑا ہے کہ جدے جنتی ہون دی گل علی بھی کرے تے نبی بھی کرے؟ جنہوں نبی خود فرمایا کہ عمر جنتی، اور پھر سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھو مسجد نبوی ہے، حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے نا تے آج دوہاں یاراں دیاں اباواں پکڑیاں نے، ایک پاسے ابو بکر نے ایک پاسے عمر نے. یہ ویسے بھی جدوں چل دے نے نا کدی سارے نال ہون تے ابو بکر و عمر اس طرف ہوندے نے، عثمان و علی اس طرف ہوندے نے، کیونکہ اے سسر نے تے اے داماد نے. سسر ادھر اور داماد، اور انہاں چار وچ نبی کنج لگدا ہے. سنو احمد رضا نے کی نقشہ کھچیا. اعلی حضرت کہندے نے شیخین ادھر نثار غنی و علی ادھر،
شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر غنچہ ہے بلبلوں کا یمینوں شمال گل نبوت دے باغ وچ جڑا سب تو وڈا پھول ہے نا اودیاں بلبلانوں ابو بکر و عمر عثمان و علی کیا جاتا ہے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دی عظمتاں بیان کرن واسطے ایک بڑی لمبی عمر چاہی دی پھر آپ دا ذکر کر دیاں آپ دی تعلیمات نو بھی ذکر کیتا جائے آپ دا پیغام دیتا جائے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں باقیاں دا تے میں نو نہیں پتا لیکن آل سنت نے صحابہ کولو سکھیا ہے اور خصوصاً عمر کولو سکھیا ہے کہ آل بیت نال پیار کے نہیں کرنا سانو آل بیت نال محبت دے طریقے ہی صحابہ نے دسے نے کدی حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانہ خلافت وچ وقت دا خلیفہ ہوئے تے مسجد وچ گھوڑا بن کے جھوٹے علی دے پترا نو دیندا ہوئے اور پھر لوگاں نو آکھے امام بخاری بھی بیان کردے نے فرماندے نے مینوں رب دی قسم ہے ابو بکر نو اپنے پتر اتنے پیارے نہیں جتنے نبی دی اولاد پیاری ہے مینوں اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی نبی دی اولاد پیاری ہے عمر یمن وچوں ہلے منگاندے نے مدینے دے بچیاں وچ تقسیم کردے نے کسے نے آکھیا حسنین نو نہیں دیتے فرمایا انہاں دی شان دے لائق نہیں سن ہن صرف 2 ہلے آن گے جڑے انہاں دی شان دے لائق ہون گے پھر سپیشل بندہ بھیجیا نئے لباس بنائے نئے جبے بنائے اعلیٰ کپڑا سی اور لے آندے گئے فاروق اعظم نے شہزادیاں نو بلایا دونوں نو پہنا کے نہ تے متھا چوم کے آکھیا عمر دے کلیجے ٹھنڈ ہون پئی ہے جدوں تساں نے جبے پائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ دا مقام ہے اور آؤ ایک اور سید دی زبان تو تانوں دساں کہ عمر کون ہے اور یہ عام سید نہیں یہ مہر علی دے علم دا وارث سید ہے حضرت چراغ گوڑلا سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون عمر سنو سید نے کیا انداز نال سکھایا ہے کہ عمر کون ہے فرماندے نے اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے اے شوکت اسلام تو اڈی مسجد ہے نا عمر پورے اسلام دی شوکت ہے اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کر دیاں نے ابا جی سیدہ عائشہ صدیقہ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں نے سیدی آقا میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو آپ دی امت وچ کیا کوئی ایسا ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہون فرمایا عمر اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے اور سید شاہ نصیر عقیدہ کی پیا دیندہ ہے فرماندے نے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے اور شاہ نصیر نے بڑی کمال دیاں باتاں کیتیاں نے فرماندے نے وہ سین حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ او جڑا کہ جدا لباس سب تو آلہ ہوندہ سی او جڑا جدے روب نال پورا عرب گھبراندہ ہے او جنا کہ جدے بارے چ خواب وچ بھی سوچ کے کیسر و کسرا ڈردے نے او مسجد دے سین وچ اٹ سر تھلے رکھ کے سوتا ہوئے شاہ نصیر کہندے نے وہ سین حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے
فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی غلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے۔ اور میں ایک آخری شعر عرض کر کے تو پھر مضمون اگے چلانا ہے۔ شاہ نصیر کہندے نے کہ حضرت فاروق اعظم دے کلمہ پڑھن تک تاریخ اس بات تے شاہد ہے، جب تک عمر نے نماز نہیں نہ کلمہ نہیں پڑھیا، نمازاں چھپ کے پڑھیاں جاندیاں سن۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو تیار کیتا گیا کہ بانی اسلام نو ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ جدوں 39 مرد مسلمان ہو گئے، 39 مرد تے پورا مکہ دے کافر سر جوڑ کے بہ گئے تے 40واں ہون لگے، تے 40واں نہیں ہون دینا۔ یہ 40ویں دی مخالفت تو شروع ہوئی کہ 40واں نہیں ہون دینا، تے پھر بڑے انعام بھی رکھے گئے، 100 اونٹاں دا لالچ بھی دتا گیا۔ خبر عمر تک پہنچی تے کیا پھر وعدے دے پکے روے ہو تے میں سر لے کے آنا ہے۔ یہ سر لین گئے، پر سورہ طٰہٰ جدوں سنی نا، سورہ طٰہٰ قرآن دی آیات، وہ ظالم تے قرآن دی توہین پہ کر دینا نا۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے، لوگاں نے ایک اچھا جذبے دا اظہار کیتا ہے، جلوس نکالے، احتجاج کیتا، لیکن میں نال یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ صرف قرآن جلانے ہی قرآن دی توہین نہیں، گھر جا کے ویکھیو جے تواڈے گھر پہ قرآن تے گرد جم گئی تے بھی قرآن دی توہین ہے۔ صرف قرآن جلانے ہی قرآن دی توہین نہیں، جے گھر وچ دا قرآن پہ ہوئے اور شادی تے قرآن دے مخالف کم کیتا جا رہا ہوئے تے بھی قرآن دی توہین ہے۔ 10 دن ٹولکی تے ناچ تے گانے اور شریعت دیاں حداں پامال کر کے، اور بارات والے دن بے وضو بندہ قرآن پکڑ کے تے دلہن نو دے سائے وچ رخصت کرے تے اے بھی قرآن دی توہین ہے۔ اسانے احتجاج کرو، ضرور کرو، لیکن نا بڑی معذرت دے نال جڑی تصویر دا چسکا ہے نا، اس نے سانو کسے پاسے دا نہیں رہن دیتا۔ اس سیلفیاں نے سانو تباہ کر دیتا ہے۔ بھائی احتجاج واسطے تساں نے پوسٹ چڑھائی نا، تے او دے واسطے جڑی فوٹو بنوائی ہو تے بڑے پوز وچ بنوائی تے منہ تے ہنسی لیا کے او کوئی اے جی فوٹو لاندا با ویکھن والے مینوں پتہ چلدا بھائی نوں کوئی دکھ ہویا ہے۔ احتجاج فوٹوਆਂ نال نہیں ہوندا۔ تو فجر دی نماز پڑھ کے تے بچیاں اور بچیاں نو بٹھا کے قرآن پڑھواندا، پھر ویڈیو بنا کے فیس بک تے چاڑدا، تسی جو جلا رہے ہو میں تیاں پترا نو پڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن تے عمل شروع کر دیندا، لیکن اسی کتنے لوگ نے کہ جنہاں اس واقعہ تو بعد قرآن روزانہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ بہار دا موسم بھی باغ نو ادوں ہی کوئی رنگ دیندا ہے جدوں مالی نے گوڈی کیتی ہوئے، جدوں مالی نے ادا خیال کیتا ہوئے۔ اسی قرآن دی خاطر صحابہ نے جانا دیتیاں، اسی قرآن دی خاطر سید نے ہتھاں تے بچہ ذبح کرایا، اسی قرآن دی عظمت بچان واسطے خنجر تھلے سجدہ کر کے نیزے تے قرآن بھی پڑھیا، اسی قرآن دی خاطر احمد ابن حنبل نے مارا کھا دیاں، جیلاں کٹیاں، امام مالک نے بازو کھچوائے، امام اعظم دی میت جیل تو نکلی، امام سرخسی نے جیل دے اندر رہ کے کنویں وچ قید رہ کے تے 3 جلداں تے المبسوط اسی قرآن نو سمجھان واسطے لکھ دیتی۔ تیرے گھر قرآن پہ ہے اور مگر تو پڑھن واسطے تیار نہیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، جو بات میں سمجھانا چاہنا ہے اور رہ جائے گی، وقت بھی اپنے دامن، تساں 10 دن روزانہ محفلیں سننیاں نے، تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ بات لمبی ہو جائے۔ توجہ فرمانا حضرت گرامی، اسی اپنے آپ کو انداز تے لے ہی نہیں گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک خاتون دے بارے فرماندے نے کہ میں رات گشت کر دیاں، جدوں بھی وہ دے گھر دے کولو گزردا سا مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آندی سی۔
حضرت مولا علی گھوڑے تے بہنے قرآن پڑھن، سفر وچ قرآن پڑھن، میں اور آپ قرآن نال کی کر رہے ہیں؟ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، اج رات گھر جا کے سون تو پہلو، کیونکہ مسجد بیٹھے ہو وضو تے تہاڈا ہوے گا، سون تو پہلے صرف قرآن الماری چوں نکال کے غور نال ایک صفحہ پڑھ کے ویکھنا کہ مینوں پڑھنا بھی آندا ہے کہ نہیں آندا۔ ساڈے پاکستان دے بہت بڑے عالم دین نے، میں انہاں دا چند دن پہلے ایک بیان سن رہا سا مدرسہ دے حوالے دے نال، کہندے نے میں عمرہ شریف تے گیا اور اتھے عرب دے جو استاد مسجد نبوی چ بیٹھے ہوندے نے، بچیاں نو پڑھا رہے ہوندے نے، انہاں نے مینوں بلا کے کیا تو پاکستانی ہے قرآن سنا، میں انہاں نو چند صفحے سنائے تو انہاں نے کیا تو بڑا اچھا قرآن پڑھدا ہے، اتھے بہ جڑے پاکستانی آ رہے نے تو انہاں کولوں قرآن سن کہ انہاں نو قرآن پڑھنا آندا ہے کہ نہیں آندا، کیسا پڑھدے نے۔ فرماندے نے کہ میں نے بہت سارے کئی بابے کئی نوجوان میں جتنیاں نو بھی بلا کے سنیا، ایک بندہ بھی سیدھا قرآن نہیں پڑھ سکیا۔ ساڈی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو جنہ دی اے حالت ہو جائے وہ قرآن دا تحفظ کر سکتے ہیں؟ قرآن دا تحفظ کرن واسطے اس باب رضوی جیسا جذبہ چاہیے ہے جڑا اکھاں بند کر کے کہندا ہے الحمد تو شروع کرو والناس تک، جتھوں چاہو خالی قرآن نہیں سناواں گا، میں سیغے بھی سناواں گا، میں قرآن دے علم بھی سمجھاواں گا۔ تو جب تک وہ جذبہ نہیں آئے گا، جب تک اسی قرآن نال اس طرح پیار نہیں کران گے، اس طرح ساڈے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی اس وقت تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی زندگی نو دیکھو تو عظمتاں آپ دیاں الگ، تعلیمات آپ دیاں الگ نے۔ میں بس ایک آخری بات آپ دی عظمت و شان دے حوالے نال کر کے میں عرض کر رہا سا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا لوگ چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن، اور جدوں آپ نے کلمہ پڑھیا تو دار ارکم دے اندر کلمہ پڑھ کے جدوں بیٹھے نا تے نماز دا وقت ہویا تو کھڑکیاں آگے پردہ کیتا، دروازہ بند کیتا، تو آپ پہلی دفعہ آئے سن، عرض کیتی سونے ہو یہ کیوں ہون لگا ہے، اندھیرا کیوں پہ آوندا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، رب دا نام لینا ہے، کافر تنگ کر دے نے، انہاں غریباں نو مار دے نے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونے یا تے رب کولو منگنا نہیں سی، یہ منگ لیا نا، ہن عمر آیا ہے، ہن نمازاں کعبے وچ ہون گیاں۔ فاروق اعظم نے 2 دفعہ سینے کعبہ وچ کھڑو کے اعلان کیتا ہے۔ ایک جدوں کلمہ پڑھیا تے اتھے کھلو کے اعلان کیتا اسی نماز پڑھن لگے ہیں، جنہیں بچے یتیم کرانے نے آ کے روک لوے۔ اور دوجی واری جدوں عمر نے ہجرت کی تھی، تسی تمام مسلمانہ دی تاریخ پڑھ کے ویکھو جنہ ہجرت کیتی ہے، لیکن جی میں عمر کیتی ہے انج کسے نے کیتی۔ صبح اٹھے، دن دا اجالا چڑھیا، سامان تیار کیتا، سینے حرم وچ آئے، کعبے دا طواف کیتا، مقام ابراہیم تے آپ نے نفل پڑھے، زمزم پیتا۔ جدوں ویکھیا کہ مکے دے سردار سینے کعبہ چاہ کے اپنی اپنی جگہ تے بہ گئے نے، تے فرمایا تانوں بڑا دکھ سی نا با فلاں گیا تے دس کے نہیں گیا، پتہ ہوندا تے روک لیندے، پتہ ہوندا تے روک لیندے۔ عمر جا رہے جنہیں بچے یتیم کرانے نے مدینے مکے تو باہر نکل کے راہ روک کے تے ویکھ لو۔ اور میرے آقا دے کول بیٹھے نے تی حضور نہ قبر دی گل پہ کر دے نے، فرشتے اس طرح آن گے زمین چیر دے اور سوال کرن گے، اور آواز وچ بادل دی گرج دی طرح ایک سختی ہوئے گی۔ جدوں ساری گل ہو گئی تو حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ یہ دسو کہ قبر وچ میرے جسم دے اعضاء انجی کم کرن گے جویں ہن پہ کر دے نے؟ حضور نے فرمایا ہاں انجی کرن گے آقا، پھر میں آپ پہ نبڑ لواں گا۔ ایک گل حضرت عمر نے کیتی ہے، ہن اگے سنو جو نبی نے کیتی ہے۔ حضرت عمر نے آکھیا میں نبڑ لواں گا، حضور نے فرمایا صحابہ جدوں عمر قبر جانا ہے لگ تماشا جانا ہے۔ ریاض النظرہ دے اندر موجود ہے کہ جدوں عمر قبر جائے گا لگ تماشا جائے گا، فرشتیاں پوچھنا ہے مر ربو، کہنے پوچھنا ہے مر ربو کو ماں، تسی پہلے دسو تہاڈا رب کون ہے؟ میرے آقا کریم فرماندے نے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا ہن نمازاں کعبے وچ ہون گیاں،
شاہ نصیر کہندے نے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ یہ عظمت و شان حضرت فاروق اعظم دی اور اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ شہید طیبہ کی یاد میں سب سبیل عثمان غنی لگاؤ، شہید طیبہ کی یاد میں سب سبیل عثمان غنی لگاؤ، شہید کربل کی یاد میں سب سبیل شبیر بھی پلاؤ، شہید کربل کی یاد میں سب سبیل شبیر بھی پلاؤ، سجاؤ عثمان غنی کی محفل، حسین ابن علی کی محفل، پھٹے گا شیطان کا کلیجہ جہاں میں یوم عمر مناؤ۔ او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایک آخری بات عرض کر کے آپ دی زندگی وچوں ایک میسج دے کے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اسلم آپ دے غلام دا نام نالے، گشت کیتا جا رہا ہے مدینہ پاک دا، ایک گھر کو لو گزرے، اندروں باتاں دی آواز آ رہی ہے، بوڑھی عورت ایک چھوٹی بچی نو کہندی ہے کہ دودھ جانوراں دا نکال رہا نا، ہن تھوڑا جہا پانی پا دے، دودھ نکال رہا ہے تھوڑا جہا پانی پا دے۔ تے بیٹی کہندی اماں میں نہیں ہوں پانا، تینوں پتہ نہیں عمر نے ملاوٹ کو لو منع کیتا ہے، عمر نے ملاوٹ کو لو منع کیتا ہے۔ کسی غزوہ تو کسی جہاد تو نہ جنگ تو فتح ہوئی اور سعد ابن ابی وقاص اور باقی مجاہدین نے جو سامان سی وہ مدینہ پاک بھیجیا، حضرت فاروق اعظم دا زمانہ خلافت تے نال ایک رکا بھیجی، اب حضرت فلاں چیزاں سونا اور موتی اور ہیرے ایسی جگہ تو ملے نے کہ چکن والے نو رب تو علاوہ کوئی دیکھ نہیں سی رہا، مگر کسے ایک نے بھی خیانت نہیں کی تھی، جو جتھوں ملے ہے لے آ کے دیتا ہے۔ مدینہ پاک کے رکا پڑھ کے فاروق اعظم روئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، مدینے تو جڑے میں سپاہی بھیجے نے کتنے ایماندار نے، آپ نے جدوں شکر کیتا تے کندھے تے نہ کوئی ہاتھ آیا، مڑ کے ویکھیا تے علی کھڑے نے، تے علی نے کہا عمر انہاں دی دیانتداری اپنی جگہ تے، پر علی کہندا ہے او دیانتدار تاں نے جے عمر تو ایتھے عدل پیا کردا ہے، تو ایتھے انصاف پیا کردا ہے، جے تو انصاف نہ کردا تے اج انصاف دے ایسے نمونے پیش نہ ہوندے۔ تو نے کہا با اماں تینوں پتہ ہے نا عمر نے منع کیتا ہے، تو ماں کہندی ہے تھی ایک عمر سو رہی ہے، کیڑا عمر نو پتہ ہے کون عمر پیا ویکھدا ہے ایتھے، تو تھوڑا جہا پانی پا دیو۔ کہندی ہے اماں عمر بھاویں نہیں پیا ویکھدا، عمر ستا ہے، عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے نا۔ بنی اسرائیل دی ایک روایت ملدی ہے کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، جدوں بن گیا ویکھن آیا نا تو دے کونے تے ایک غریب دی چگی سی، بیوہ عورت رہندی سی، وہ لوگاں دے کم کرن گئی سی، تے بادشاہ کہندا ہے سپاہیاں نو اتنے قیمتی محل دے نال اے چگی ہے تے ایتھے ایدی خوبصورتی ختم پی کر دی ہے، گرا دیو۔ انہاں نے گرا دیتی، بادشاہ محل وچ آ کے نا وزیراں مشیراں دے نال گپاں دے مزے پیا لیندا ہے، نئے محل دیاں تعریفاں پیاں ہوندیاں نے۔ امیر لوگ جدوں کوئی چیز بناندے نے نا، وہ کسی آفیسر نے کمائی کر کر کے لوگاں دے خون چوس چوس کے تے بڑی کوٹھی بنائی، تے بڑے بڑے شعراء بلائے، انہاں نے نا قصیدے لکھے سن کوٹھی دی شان وچ۔ اکبر الہ آبادی بھی آیا کہ آ گیا تسی بھی پڑھو، انہیں کہا میں نہ ہی پڑھا تے چنگی گل ہے، انہیں نے کہا جی پڑھو، تو اکبر الہ آبادی نے نا ایک ربائی پڑھی، انہیں کہا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ اپنی بڑائی پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی۔ بڑے بڑے آفیسر نے، بڑے بڑے دولت مند نے، بڑے بڑے جناب ایوان اقتدار وچ بیٹھ کے تے غریباں دے نام تے ملن والیاں گراٹاں ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں مار دے، اور انہاں دیاں کوٹھیاں دے پھلاں وچ جو بو آندی ہے نا، وہ اہل نظر نو یتیماں اور غریباں اور مسکیناں اور بیوہ، کتنے امیراں دی فہرست سامنے آئی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ تو جا کے نا پیسے لیندے نے، غریباں دا حق ماریا جاندا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو انہیں کہا اماں عمر نہیں پیا ویکھدا مگر عمر دا رب تے پیا ویکھدا. بات ختم ہو گئی تھے. لیکن اگلی ہن سنو. حضرت عمر اسلم نو کہندے نے گھر یاد کر لے صبح پتہ کر کے دس کون کون رہندا ہے. انہیں دسیا جی ایک بیوہ عورت ہے دی ایک بیٹی ہے جو کواری ہے. اپنے پتراں نو بلا کے فرمایا تواڈے چوں کوئی شادی کرے گا؟ جناب آسم کہندے نے حضور میری کر دیو. اس گھر پیغام بھیجیا بیوہ عورت کمان والا کوئی نہیں جہیز انہیں کی دینا ہے. مگر عمر نے غریب بچی صرف اس وجہ تو اپنی نو بنا لئی کہ انہوں رب دے دیکھن تے یقین سی. انہوں رب دے دیکھن تے یقین سی. ساڈے ہاں نا شادیاں دے وقت دولت ویکھی جاندی ہے. ساڈے ہاں شادیاں دے وقت برادری دیکھی جاندی ہے. جہیز کتنا ملے گا تے گھر نہیں جے وسدے. بڑے بڑے عجیب تماشے لگدے نے. صرف بیٹی جو گھر لے کے آنی ہے اگر ایک انتخاب کر لو کہ او دے کردار وچ فاطمہ دے کردار دی جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اور رب تے یقین رکھدی ہے کہ نہیں. ہن اس بچی نے آکھیا رب پیا ویکھدا ہے. میں دعوت فکر دے کے بس گفتگو ختم کر رہے ہیں. کدی اسی بھی تنہائی وچ موبائل تے کوئی گندا کلپ ویکھن لگے ہاں سوچیا کہ کوئی نہیں پیا ویکھدا مگر رب تے پیا ویکھدا. جدوں سانو رب دے ویکھن تے یقین آ گیا ساڈی زندگی ایک جنت دا نمونہ بن جائے گی. گناہ ختم ہو جان گے. رشوتاں دے بازار لوگ ایک ہاتھ وچ تسبیح پھد کے تے دوجے نال ٹیبل تھلو رشوت لے لیندے نے. کیوں؟ اتنے CCTV کیمرے کولو ڈردے نے. تو موٹر وے تے سفر کر دیاں جتنا پولیس دے کیمرے کولو ڈریا تو اتنا کدی رب کولو ڈر کے گناہاں دی سپیٹ مٹھی کر لے. میرا رب تینوں جنت دا حقدار بنا دے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس سوہانی گڑی چمکتے باقا چاند جس سوہانی گڑی چمکتے باقا چاند اس دل اسعار عورت پہلا ہو سلام. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا, رخ جیدر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. کریم مالک ساری حاضری قبول فرما. تیرے اس گھر وچ جتنے بھی احباب تشریف لے آئے سب دے قدم قدم تے انہاں نوں رحمتاں برکتاں عطا فرما.
ہر دل وچ کوئی نہ کوئی تمنا ہوندی ہے، تو دلاں دے راز جاننا ہے، ہر دل دی جائز تمنا پوری فرما۔ اے اللہ جویں اس مسجد وچ بیٹھے ہاں سانو سینے حرم وچ بھی بٹھا، جویں اتھے سلام پڑھیا حضور دے روزے تے بھی سلام پڑھن دی توفیق عطا فرما، جویں اتھے فاروق اعظم دی بات کیتی ہے مصطفیٰ دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے تے عمر دی بارگاہ بھی سلام پیش کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شوکت اسلام مسجد دی انتظامیہ اور خصوصاً انہاں محافل دا انعقاد کرن والے جتنے بھی احباب نے دارین دی عزت عطا فرما۔ اے کریم مالک جو بیمار نے انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ چودھری محمد محمود احمد صاحب انہاں واسطے دعا کرتے ہیں اللہ انہاں نو صحت یابی عطا فرمائے۔ امجد گل صاحب انہاں دے والد گرامی انتہائی صوفی منش انسان، ساری زندگی صوفیاء دے نال سرکار دے نال تعلق محبت بھی گزاری، دعا ہے اللہ کریم انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے انتہائی مہربان سرکار دی وجہ تو انتہائی محبت کرن والے جناب عمر وقاص صاحب بلال صاحب انہاں دے والد گرامی انہاں دی والدہ انہاں واسطے دعا ہے کہ اللہ انہاں دی رحمت و شفقت والا سایہ انہاں دے سر تے دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ اے کریم مالک جتنے بھی پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ مینوں اج ٹیلی فون تے کسی دوست نے 1 لاکھ درود پاک میرے ملک کیتا ہے، اس محفل بھی شامل کرتے ہاں، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہویا، جو بھی الفاظ ادا کیتے گئے، سلام پڑھیا گیا، درود پاک جو میرے ملک ہویا، میں نے رستے بھی جتنے اوراد و وظائف پڑھے یہ سب اے اللہ تیری بارگاہ پیش کرتے ہاں، انہاں نو قبول فرما۔ انسان ہون دے ناطے ساڈے کولو اگر کوئی کمی ہوئی غلطی ہوئی تو اس نو معافی عطا فرما، اپنے کرم دے نال اس نو قبول فرما کے یہ جو لنگر تقسیم کیتا جا رہا ہے، معاونین تعاون کرن والے مسجد انتظامیہ اس تنظیم دے تحت جتنے بھی احباب اس بھی شامل نے، تمام دی طرفوں ہدیتاً تحفتاً اپنے سونے نبی دی بارگاہ پیش کردے ہاں، قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ نال تمام انبیاء کرام، حضور دے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، علماء امت، صلحائے امت، شہدائے امت دی ارواح نو پیش کردے ہاں، قبول فرما۔ شہدائے بدر، احد، خندق، شہدائے کربلا، بالخصوص حضرت فاروق اعظم شہدائے کربلا اور بالخصوص امام عالی مقام دی بارگاہ شہادت بھی پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے کریم مالک اسی جتنے حاضر ہاں، ساڈے خاندانہ بھی جتنے بزرگ اس دنیا تو چلے گئے، تمام دی ارواح نو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باؤ شیخ صاحب دی ہمشیرہ اور انہاں دے بھانجے اس دنیا تو بتیجا اس دنیا تو چلے گئے، انہاں دی روح نو پیش کردے ہیں، قبول فرما۔ جناب میاں ساجد محمود صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی روح نو پیش کردے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ امت دے علماء مشائخ بالخصوص حضور محدث اعظم پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا سعید احمد اسد صاحب، انہاں دے عظیم والد گرامی مفتی امین صاحب، اور سمندری دے اندر سرکار دی محبت دا جام پلا کے صحیح عقیدہ ہزارہ علماء تیار کرنے والے حضرت مولانا عبد الرشید آپ کی روح پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ساڈے جتنے خاندان تو احباب چلے گئے، حضور دی امت دے وہ لوگ جنہاں واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں، سب دیا روحاں نو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سانو حضور دی آل دا ادب بھی عطا فرما، حضور دے صحابہ دا ادب بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ